جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑا ایک کروشل سا ٹاپک ہے، سینسٹیو سا ٹاپک ہے۔ میں آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں اور بڑی کنکریٹ انفارمیشن ہے۔ یہ آپ کو میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں 25,000 اور 40,000 والے پرائز بانڈ، جن پہ آپ کو اگر انعام نکلے نہ نکلے لیکن اس پہ فائدہ ضرور ملے گا۔ اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو وقت پہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں میری وہ ملتی رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا فارن بینک کا تجربہ تقریباً 20 سال کا ہے۔ ادھر بھی مجھے بانڈ سے اٹیچ کافی گزر چکا ہے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ آئیں بائیں شائیں نہیں ہے، بڑی کنکریٹ ہے، بڑی ٹینجیبل ہے اور انفارمیٹو ہے، اور میں پوری اتھارٹی کے ساتھ آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو جو 40,000 والے پرائز بانڈ ہے اور 25,000 والے، اس پہ جو گورنمنٹ پرافٹ دے رہی ہے وہ ہے 1.79 بائی اینول۔ اب یہ لفظ بڑا گہرا ہے، اس کے جو میننگ ہے وہ ایک بینکر بتا سکتا ہے۔ جیسے اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں 5% پر آنم، تو پر آنو جو ہے یہ پرتگیزی اور اسپینش لینگویج کا لفظ ہے۔ آنو وہاں پہ سال کو کہتے ہیں، پر آنم یعنی ریٹ آف انٹرسٹ 5% پر آنم یعنی 5% سالانہ، 365 دن کا سالانہ بنتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب بینک والے انٹرسٹ دیتے ہیں تو وہ 360 دن پہ ڈیوائڈ کر کے دیتے ہیں، لیکن جب کسٹمر سے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں تو پھر 365 دن پہ اپلائی کرتے ہیں۔ دیتے وقت وہ 5 دن کا مارجن رکھ لیتے ہیں، لیکن جب اوور ڈرافٹ پہ یا ایڈوانسز پہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو پھر اس کو چارج کرتے ہیں 365 ڈیز پہ۔ تو یہ جو 25,000 اور 40,000 والے پہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ہے 1.79 بائی اینول، سالانہ۔ لیکن اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ یا کوئی مشین واشنگ لینے جاتے ہیں، ٹی وی لینے جاتے ہیں، کوئی فریج لینے جاتے ہیں، تو وہ ریٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں جی ہمارا رینٹ 35% ہے، یعنی 100 پہ 35۔ اب جو 100 پہ 35 ہے اس کو آپ نے 12 پہ تقسیم کرنا ہے، تو آپ کا ہر مہینے کا نکل آئے گا کہ 2.25 روپے یا 3 روپے بنتا ہے۔ لیکن جو پر اینول ہے وہ 365 ڈیز پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ چارج ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہے اس میں زیادہ انٹرسٹ چارج ہوتا ہے، جو پر آنے میں اس میں کم ہوتا ہے، دیا بھی کم جاتا ہے، لیا بھی کم جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ صرف آگے لکھا ہو 5% تو وہ اینول نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو 1.79% بنتا ہے وہ تقریباً 716 روپے 40,000 والے بانڈ پہ ایک سال کا بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پرائز بانڈ لیا ہے 40,000 کا تو وہ ایک سال آپ نے رکھا ہے، کیونکہ وہ نان ٹرانسفربل ہے، وہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ آپ کے نام پہ ایشو ہے، آپ ہی اسے جائیں گے کیش کروائیں گے، آپ ہی اس کا پرائز لے سکتے ہیں، اور آپ ہی اس پہ شو کریں گے میں فائلر ہوں یا نان فائلر ہوں، اور وہ بانڈ بھی آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے چیک کے تھرو ملے گا، جس سے یہ اتھینٹیکیٹ ہو جائے گا کہ آپ جینون پرسنٹ ہے، رائٹ پرسنٹ ہے۔ اور انعامی بانڈ نکلنے کے بعد باقی تو یہ 100، 200، 750، 1500 والے بیرر ہیں، آپ کسی کو بھی دیں، کوئی بھی جا کے کیش کروا لے گا۔ لیکن یہ اسپیسیفک آپ کے نام پہ ہے، آپ نے بینک میں جانا ہے، آپ نے فارم فل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کٹوتی ہونی ہے اور آپ کو پیسے واپس ملنے ہیں۔ لیکن ان کیس اگر آپ ایک سال اس کو رکھتے ہیں تو آپ کا پرائز نہیں نکلتا،
تو جو میں نے چیک کیا اس کے مطابق 716 روپے آپ کو 40,000 روپے فائدہ ملے گا. اگر 25,000 والا ہے تو اس پہ 448 روپے ملے گا. لیکن اس میں تھوڑی سی حیرانگی کی بات وہ یہ ہے کہ 40,000 اگر آپ ایک سال پرائز بانڈ لے کے رکھتے ہیں، لیکن وہی 40,000 اگر آپ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ 10 بانڈ لیتے ہیں تو 4 لاکھ کے ہیں. تو وہی 4 لاکھ اگر آپ کسی آپ کا اگر کوئی سٹور ہے، کوئی شاپ ہے، وہاں پہ آپ 10 لاکھ کے کولڈ ڈرنک دودھ لے کے رکھیں تو وہاں آپ کو تقریباً 4 سے 8% تک پروفٹ ملتا ہے. تو 10 لاکھ معمولی سیل ہے ایک مہینے کے ایک شاپ کیپر کی، تو اس کو 10 لاکھ پہ 8,000 مل گیا. سال کا اس کو کتنا مل گیا؟ 96,000. لیکن آپ کے پاس پرائز بانڈ پڑا ہے، اگر آپ کی لک ہے لگ گیا تو آپ کا 3 کروڑ نکلا یا 7 کروڑ نکلا ہے. اگر نہیں نکلا تو جتنی دیر آپ بانڈ کو ریٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے، پروفٹ مل رہا ہے، وہ تو برائے نام ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 716 کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ نے 40,000 کا لیا ہے، سال بعد 40,000 جیب میں ڈال کے آپ شوز کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، گروسری پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہر چیز کی قیمت 10 سے 20% بڑی ہوگی. تو وہ جو آپ کا 40,000 ہے وہ تقریباً 30,000 رہ گیا ہوگا. فائدہ آپ کو تب بھی ہے جب آپ کا پرائز بانڈ نکل آئے، آپ کو کیش مل جائے اگر آپ لکی ہیں تو. ادروائز آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں نقصان ہے. مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ آپ بینک میں رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں تو وہاں آپ کو تقریباً 19 سے 20% پرافٹ ملے تو لاکھ پہ آپ کا 20,000 بن جاتا ہے. اور اگر آپ نے 5 لاکھ رکھا ہے تو اس پہ 1 لاکھ بن جاتا ہے. تو 5 سال بعد آپ کا 5 لاکھ ڈبل ہو جاتا ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر 5 لاکھ پہ 1 لاکھ پرافٹ ملا ہے سال بعد، تو گورنمنٹ کی جو ڈیڈکشن ہے، جو گورنمنٹ نے بینکوں پہ پرافٹ پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہ تقریباً 14 سے 14.5% ہے. یعنی اگر آپ کو بینک کی طرف سے 5 لاکھ پہ سال بعد 1 لاکھ روپیہ فائدہ ملا ہے تو اس میں سے 14,500 روپیہ گورنمنٹ نے کاٹ لینا. ہاں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ پیسے آپ کے کٹنے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی نظام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو میں نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، آپ اسے غور سے دیکھیں. اگر آپ بڑے بانڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں اور یہ سب چیزیں مد نظر رکھیں. میری دعا ہے کہ آپ لکی ہوں، ٹاپ لکی ہوں، لکیسٹ ہوں، تاکہ جب بھی آپ بانڈ خریدیں تو 1 2 3 قرآن اندازی کے بعد آپ کا پرائز بانڈ لگ جائے، تاکہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور آپ نے جو اماؤنٹ انویسٹ کی ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو. کیونکہ یہی اماؤنٹ اگر ہیوی ہے تو آپ کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں یا کوئی گاڑی ایسی لیتے ہیں جو کمرشل ہے اور اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے مناسب پیسے ہر مہینے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور میرا حال ہے وہ آمدنی بھی ہڈن ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹیکس وغیرہ بھی انوالو نہیں ہوتا، اور وہ ہے بھی بزنس، ہے بھی حلال. لیکن اگر بینک میں ہے تو وہ سود ہے، اگر پرائز بانڈ میں ہے تو یہ جو مذہبی ہمارے علماء ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک جائز ہے یا ناجائز ہے. پرانے گفتگو کو لفظ برا لگا ہو تو معذرت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر حاضری ہوگی. کوئی کویسچن ہے کمنٹ سے لکھیے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی، آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.